اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں کس قسم کے چینجز آ سکتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جو کہ ہر سگریٹ پینے والا بندہ پوچھتا ہے. یا اگر آپ کا کوئی جاننے والا یا دوست یا احباب یا آپ کا کوئی پیارا سگریٹ پیتا ہے تو آپ اس کو ڈرانا چاہتے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آنکھوں میں کیا چینجز آنے والے ہیں، تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہے. آج کے ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جو سگریٹ ہے وہ کس طریقے سے آپ کی آئی کو یا آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کے آئی کے کون کون سے ایسے اسٹرکچرز ہیں جو کہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں سگریٹ اسموکنگ کے ساتھ. میرا نام ڈاکٹر فیصل اقبال ہے اور میں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ ہوں، وٹریٹنل سرجن ہوں. میں آنکھوں کے کافی ساری ڈیٹیل چیزیں دیکھتا ہوں اور ڈیل کرتا ہوں اینی ویئر فرام دا ریٹنا ٹو کارنیا. تو ہماری جو سگریٹ اسموکنگ ہے بیسیکلی اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو نکوٹین ریلیز ہوتی ہے. نکوٹین آپ کو سمجھ لیں ایک نشہ آور میڈیم ہے، اور وہ آپ کی جو سیلز ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے نکوٹین کی. اگر اسٹیمولیٹ نہیں کریں گے تو وہ نارمل فنکشن نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو جو سگریٹ ہے یا اگر ویپنگ ہے یا کوئی اور اس قسم کی چیز ہے تو وہ آپ کو ایک طرح سے لت کی طرح سے لگ جاتی ہے اور آپ اس کو چھوڑ نہیں پاتے. سیکنڈلی، کسی قسم کا جو نشہ ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کے بلڈ میں فری ریڈیکلز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے ہیں جو کہ وہاں پہ، یا لینڈ مائنز ہیں جو کہ پلیس کر دی جاتی ہیں، اور وہ لینڈ مائنز کسی بھی جگہ پہ جا کے پھٹ سکتی ہیں. ہماری باڈی کا جو ڈیفنس میکانزم ہے، جو ہماری باڈی کے منرلز ہیں اور جو ہماری باڈی کا میٹابولزم ہے، وہ ایسے ریڈیکلز کو ریڈیوس کر دیتا ہے، وہ ایسے ریڈیکلز کے اگینسٹ کام کرتا ہے، لیکن اپ ٹو این ایکسٹینٹ. اگر آپ مستقل بمبارڈمنٹ کریں گے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پٹاخے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو خراب کرتے جائیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ کنٹینیوسلی اسموکنگ کرتے ہیں تو اس میں ٹار ہے، کول ہے، اس میں فری ریڈیکلز ہیں، اس میں نکوٹین ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے بلڈ سپلائی کو افیکٹ کرتی ہیں، اور آپ کے سیلز کی اوپر جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آگے آتے ہیں ہم آئی کے کون سے اسٹرکچرز افیکٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی اگر ہم آگے سے پیچھے کی طرف جائیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی آنکھ کو ویٹ رکھنے کے لیے لیکریمل گلینڈز، اور اگر وہ پرابلمٹک ہو جائیں تو آپ کو ڈرائی آئیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کارنیا کے اوپر چینجز آتے ہیں، الرجیز آتی ہیں. اسموکرز کی آنکھیں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ریڈ ہیں، وہ نارمل نہیں ہیں، ان میں ڈرائینس ہے، ان میں الرجک ہے، ان میں جو بلڈ سپلائی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اتنا زیادہ خونی اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ بالکل بلڈ شاٹ قسم کی آئیز ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی، اس کے اندر آپ کو جو پرابلمز آتے ہیں وہ گلاکوما، یعنی آنکھ کے جو پریشر ڈرینیج کے چینلز ہیں جو آنکھ کے پریشر کو مینٹین کرتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے اسموکنگ کی وجہ سے، فری ریڈیکلز کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے، اور جو ہماری آنکھ کا پانی ہے اس کے ڈرینیج میں کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کو ہم گلوکوما کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے لینس کی پروٹینز ہیں وہ ڈی نیچر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لینس کے سیلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سفید موتیا بننا شروع ہوتا ہے. اور اگر ہم آنکھ کے جو پردہ ہے اس کی بات کریں تو آنکھ کے پردے کے اوپر جو نرو سیلز ہوتے ہیں، جب فری ریڈیکلز وہاں پہ جا کے ایکٹ کرتے ہیں تو آپ کی ریٹینل ڈی جنریشن، جس میں ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن ہے اور ریٹنل ڈی جنریشنز ہیں، ان کے ڈیمیج کی وجہ سے، نکوٹین کی اور فری ریڈیکل کے ڈیمیج کی وجہ سے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو ریٹنا ہے وہ ہمارے برین کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے وہ آپٹک نرو کے ساتھ ہے. یہ وہ پاتھ وے ہے، یہ وہ سگنل کے لیے تاریں ہیں جو اگر کٹ جائیں یا خراب ہو جائیں تو آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اور یہ جو نرو ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے ٹورڈز فری ریڈیکلز. تو اگر کوئی دیسی شراب پیتا ہے، الکوہل پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو آپ کی نرو ہے اس کے اوپر ایسے زہر کی طرح ایکٹ کر سکتی ہیں کہ ایک دم آپ نے ایک یا دو سگریٹ پیے اور وہ آپ کی نرو کو بلاک کر دے. سو بیسیکلی جو نرو ڈیمیج ہے، آپٹک نرو فیل ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ٹاکسک، اس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک آپٹک نیوروپیتھی، اور ایک دم وہ نرو بند ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ ٹوٹل لاس میں بھی جا سکتی ہے. سو یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ کی جو اسموکنگ ہے وہ آپ کی آئی کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے ہی آپ اسموکنگ کو سیز کرتے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے پٹاخے آپ مستقل آنکھ کے اوپر پھینک رہے ہیں یا اپنی باڈی کے اوپر پھینک رہے ہیں جس سے وہ مستقل ڈیفینڈ کر رہی ہے، وہ جب آپ روکنا بند کرتے ہیں تو آہستہ 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 ہیلنگ پروسیس، جو نیچرل ہیلنگ پروسیس ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ کو فنکشن واپس بھی ریورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور پلس جو آپ ابیوز کر رہے ہیں اپنی باڈی کو، وہ آہستہ آہستہ جب بہتر ہوتا ہے
تو آپ کی آئی ہیلتھ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو کائنڈلی ریڈیوس اینڈ ٹوٹلی اسٹاپ اسموکنگ، اور کوشش کریں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں تاکہ آپ کی آنکھ میکسیمم ٹائم یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکے.